میرے بھائیوں، اکثر مسلمان کہا کرتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر دکھ ہوتی ہے پھر بھی توبہ توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، بات دراصل یہ ہے، اگر ہم گہرائیوں میں دیکھیں، اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، ہم تو بنے ہوئے مخلوق ہیں۔ ہم کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ ان مخلوقوں کے اندر جو ماں ہوتی ہے، اگر ان کا بیٹا اس سے زیادتی کر لے، 1 دفعہ کر لے، 2 دفعہ کر لے، یہاں تک کہ 100 دفعہ ماں باپ کے ساتھ وہ ناجائز اخلاق سے رویہ رکھے اور ناجائز سلوک کرے، کیا خیال ہے آپ کا ان ماں باپ کا، جو کہ وہ بھی بنے ہوئے مخلوق ہیں، کہ ان بیٹوں کو معاف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اگر بچے سے غلطی ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس جب جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو شروع میں تو باپ تھوڑے سے یا ماں تھوڑی بہت جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، مگر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ رب کائنات بعض احادیث میں 70 بعضوں میں 100 سے زیادہ اپنے بندے پر شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، رحم کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، کون ہے جو میرے سامنے آ جائے، سر جھکائے، تسلیم کر لے اس بات کو کہ میں ہی تیرا بندہ ہوں۔ باری تعالیٰ، غلطیاں ہو گئی، زیادتیاں مجھ سے ہو گئی، گناہ مجھ سے ہو گئے، اتنے گناہ ہوئے، اپنی گناہوں کو یوں سمجھے زمین کے نیچے تھے سے لے کر آسمان کے آخری کونے تک مجھ سے غلطیاں ہو گئی۔ باری تعالیٰ، اس پر میں ایگری ہوں، اس پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے۔ اے میرا رب، مجھ سے گناہ ہو گئی، مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے ذات کے علاوہ روح زمین پر، نہ آسمانوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ سمندر میں، نہ کہیں پر بھی کوئی معافی والا ہے نہیں۔ اے میرے رب، آپ ہی غفور الرحیم ہیں۔ اے میرے رب، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے معاف کر دے۔ اگر ہو سکے، اگر آنسو ٹپکے، آنسو نکلے، رخسار پر آ جائے، رخسار پر آ جائے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر مچھر کے سر کے برابر بھی اس کا آنکھ سے آنسو ٹپکے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، دوسری عرض کروں، اگر میں نے یہ دعا کی، میں نے اللہ کے سامنے گڑگڑایا، میں اللہ کے سامنے رویا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہوا، پھر میں نے ایسا ہی توبہ کیا جیسے اس سے قبل میں نے عرض کیا، اور کچھ دن بعد میرے سے پھر گناہ ہوا، پھر میں نے توبہ کی، اب گناہ پر گناہ ہو رہی ہیں اور میں توبہ پر توبے کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، یہ جو گناہ سے ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا یہ توبہ کر رہا ہے، تو ان کی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ توبہ بہت زیادہ قبول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول ہے، تبھی تو بار بار ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، توفیق تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی نے اس کو توفیق دی، تب جا کے اس نے پھر توبہ کی۔ اس نے سمجھا میں نے غلطی کی، اس نے سمجھا مجھ سے زیادتی ہوئی، یہ سمجھ گئی کہ میں زیادتی پر ہوں، میں جبر پر ہوں، اور میں آؤٹ آف وے چل رہا ہوں۔ اس کے علم میں یہ بات آ گئی، تب جا کے اس نے توبہ کی۔ آگے سنیے، اللہ جل جلالہ کو یہ اچھا لگتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں پھر ان کے سامنے روتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر اللہ جل جلالہ
اس کو پسند فرماتے ہیں. یاد رکھنا میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ روز قیامت بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اس لیے اپنے گناہوں پر بار بار ندامت کرنا. استجراج بہت بری چیز ہے. ایسا کہ جب گناہ کرتے ہیں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا بدبخت مسلمان، اس سے بڑا دوستو بزرگوں بد کردار مسلمان، اس سے بڑا سخت گیر مسلمان دنیا کے کونے میں کہیں نہیں ہے. جو مسلمان گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، اللہ کے منشا کے بغیر چلتے ہیں، اللہ کے حکم آؤٹ آف وے چلتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلتے، گناہوں پر گناہ ہو رہی ہے اور دل کے اندر اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتے. ایسا آدمی اپنی ایمان سے ڈر جائے. میرے بھائیو، ایسے مسلمان جو کہ گناہوں پر گناہ کر رہا ہے، ظلم پر ظلم کر رہا ہے، جبر پر جبر کر رہے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اس کے دل دماغ میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کا دل کے اندر خیر کی بات بیٹھ نہیں رہی، اس کے دل دماغ کے اندر نہ کوئی قبر کی سوچ، نہ کوئی معاشر کی سوچ، نہ کوئی جنت کی خوشیاں، اور نہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہے. یہ مسلمان بہت خطرے میں ہیں. یہ اتنے خطرے میں ہیں جیسے کہ ایک انسان کو اوپر 18,000 ہوا کے اوپر جہاز میں جا رہا ہے اور بغیر چھتری کے اوپر سے اس کو نیچے گرایا گیا. نیچے آنے تک جب زمین پہنچیں گے پہلے راستے میں یہ مر جاتے ہیں، اس لیے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. اوپر سے نیچے پہنچنے پر یہ پہلے سے راستے میں اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے کہ اس کی بچت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جو 18,000 اوپر سے نیچے بغیر چھتری کے نیچے چھلانگ مارنے والے انسان بچنے کا چانس ہو سکتا ہے، مگر یہ مسلمان جو توبہ نہیں کرتا، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور میرے دوستو اللہ کے نافرمانیاں کر رہا ہے، خوف اس کے دل میں نہیں، سوچ اس کے دل میں نہیں، توبہ کرنے کے دل کے اندر ارادہ نہیں، اور اسی حال میں اگر یہ مسلمان مر گیا، اللہ معاف فرمائے، بہت خطرے والے ہیں، بہت نقصان دہ ہے میرے دوستو. اس لیے کہ یہ نابینا نہیں ہے، یہ بینا ہے. اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہے، اللہ نے ان کو سمجھ دیا ہے، اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، اللہ نے ان کو شعور دیا ہے کہ یہ دیکھے کہ میرا پیدا کرنے والا زمین آسمان کے اندر کوئی ہے تو وہ خدائی پاک ہے، اس کے سامنے مجھے جھکنا ہے. میرا دل چاہے، میرا دل نہ چاہے، میں اللہ کا ماتحت ہوں، اللہ کے انڈر میں ہوں. اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، ان کے سامنے میں رونے دھونے میری عزت ہے. بتاؤ بھائی کس چیز میں عزت ہے؟ اللہ کے سامنے رونے دھونے میں عزت ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے میرے کو آپ کو حتیٰ کہ انبیاء تک روئے. جب انبیاء اللہ کے سامنے روئے، نبی آخر زمان نے جب دعا مانگی بدر کے موقع پہ تو ایسا نہیں مانگی، کہا باری تعالیٰ اگر یہ صحابہ کرام اجمعین اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا کے اندر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا. دعا مانگی نہیں مانگی؟ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ جب انبیاء نے دعائیں مانگی، جب انبیاء اللہ کے سامنے روئے، صحابہ کرام اللہ کے سامنے روئے، صحابہ کرام نے اللہ سے مدد مانگی، صحابہ کرام اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، ہلکا کیا، اور تابعین تابعین ہمارے علماء نے کیا. ہم کس باغ کے ملی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم ذرے کے مسلمان ہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ذرے کا مسلمان بن کر میں کیا سوچ سکتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر اسی طریقے سے میں زندگی گزار کر جب مروں گا اور میرے عشر نبیین صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہو جائے.
دیکھو دوستو، یہ ہماری عقل جو ہے نا اس وقت کچھ اس کے اندر کمیاں ہیں، ان کے اندر ضعف ہے، ان کے اندر بیماریاں ہیں، ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کے اللہ کی بڑائی کی بات نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کا ذکر کر لیں، ہم اللہ کی ذات کو ساتھ لے کے چلنے والے بن جائے، ہم صدقہ خیرات دے کر، تاکہ ہمارا قلوب تھوڑا سا جو کالا پن ہے ان کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جائے۔ دیکھو، جب سورج کو یا چاند کو تندر ہوتی ہے، جب سورج گرین ہوتا ہے تو وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب وہ بیماری ہٹ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ ایسا ایک کمرہ ہے، کمرہ بند ہے، بلب نہیں ہے، اس اندھیرے کمرے کے اندر کیڑے بھی آتے ہیں، مکوڑے بھی آتی ہیں، سانپ بچھو بھی آ سکتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے، بلب ہوتے ہیں، پھر وہاں کوئی چیز نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے۔ ہمارے دل کی مثال اس بند کمرے کی ہے، اس اندھیرے کی ہے، اس ویران جگہ کی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی بڑائی کی بات نہیں آتی ہے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، مسلمان آج توبہ کرنے کے تیار نہیں۔ یہ توبہ کے اوپر نہ پاکستانی 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور نہ کسی دنیا کا بڑے سے بڑے ملک کا کوئی 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ توبہ بغیر پیسوں کے، بغیر وضو کے بھی، بغیر مال دولت کے بھی، کسی کونے میں، راستے میں، جہاں کہیں ہم اللہ کے سامنے رجوع کر لیں۔ جب رجوع کریں گے، رب کائنات یہ نہیں کہیں گے اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس وقت آنا، اس وقت آنا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کو پہچانیں۔ فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ میرے کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے وہ رب کائنات کو کیسا پہچانیں گے؟ میرے دوستو، التجا ہے، یہ کام بیانوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ سب کو دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ عقل دیا ہے۔ جتنے بھی میرے بات آپ مسلمان جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی کرنسی کس ملک کی ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی کرنسی کس ملک کی ہے، اور دنیا میں سب سے کمزور کرنسی، کم ریٹ والی کس ملک کی ہے، کیا آپ اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے ہو؟ جب آپ اتنا چیزیں سمجھتے ہو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سمجھتے ہو، آنکھیں سمجھتے ہو، کھانا غذا، اچھا غذا سمجھتے ہو، بری غذا سمجھتے ہو، کیا اللہ کا دین کو سمجھتے ہو؟ دیکھو دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں اللہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اگر میری باتیں اچھی لگی تو مجھے دعا میں یاد کرنا۔ بات تلخ ضرور ہے، بات کے اندر میری تلخی ہے، مگر دوستو آج تک ہم لوگ گپ شپ میں، لہو لہب میں، دنیا کے فضولیات لہولیات میں ہم نے زندگی گزاری، پھر ہاتھ روڑیں گے، وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، پھر کوئی ہمیں نہ کوئی بیان کریں گے، نہ کوئی سمجھائیں گے، نہ کوئی کھانے کھلائیں گے، نہ کوئی بتائیں گے، پھر ہم تنہا الگ الگ پڑے رہیں گے اور قیامت تک پڑے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔